طاری کر دیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تو لوٹ کر دنیا میں چلا جا، ساری دنیا کی دولت اور حکومت تجھے دی جائے گی، تو وہ کبھی جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں آنے پر راضی نہ ہوگا، سوائے شہید کے، جو یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں پھر جہاد کر کے شہید ہوں، اسی طرح 10 مرتبہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو کر آؤں، کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بڑے اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری تمنا ہے میں اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، ان سے جہاد کی فضیلت بخوبی واضح ہے۔ تو کیوں نہ آج اسلام کے ایک عظیم مجاہد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حیرت انگیز، چونکا دینے والے اور جہاد کی روح کو بیدار کر دینے والے واقعات سنیں۔ آپ کا جواب یقیناً ہاں میں ہوگا، تو پھر سنیے۔ سیدنا خالد بن ولید غزوہ احد میں ابھر کر سامنے آئے۔ یہ اس وقت کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھے اور ایک دستے پر سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک چھوٹی پہاڑی پر، جسے جبل عینین یا جبل رمات کہتے ہیں، 50 کے قریب تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا۔ احد پہاڑ اور اس پہاڑی کے درمیان ہموار میدان ہے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ اس پہاڑی پر تیر اندازوں کو اس لیے مقرر فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ احد کی لڑائی شروع ہوئی، مسلمان بے جگری سے لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے، مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں پہاڑی پر موجود تیر انداز دستے نے بھی پہاڑی چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی تھی، تم لوگ اس پہاڑی سے نہ ہٹنا، لیکن انہوں نے خیال کیا یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کفار شکست کھا کر بھاگ نہ کھڑے ہوں۔ ان کے سالار عبداللہ بن زید نے انہیں روکا بھی تھا، لیکن وہ نہ رکے، وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ ادھر بھاگتے دشمنوں میں سے خالد بن ولید کی نظر اس پہاڑی پر پڑی۔ ان کی تیز نظر نے فوراً بھانپ لیا کہ اس طرف سے مسلمان غافل ہیں اور ان پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پس وہ اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح غزوہ احد میں دردناک صورتحال پیش آئی۔ یہ خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت تھی،
جس نے مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ گویا اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ اسلام نے ان کی شخصیت میں جو جلا پیدا کی، اب اس کا حال سنیے۔ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں، خالد بن ولید فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب اور دبدبا میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک بار پھر سوچا حملہ کروں، لیکن قدم آگے نہ بڑھے۔ اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ حبشہ چلا جاؤں یا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کر لوں، یا کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں بیٹھ رہوں؟ غرض طرح طرح کے سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، پیارے بھائی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کر جھوم اٹھا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک گہری نیند میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز، شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینے کی طرف جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا۔ وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر ہم روانہ ہوئے۔ دوران سفر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا، اسلام کی کشش مجھے مدینے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اور آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا،
اس کے باوجود میری درخواست ہے آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالی آپ کو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہی جمع سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے۔ جرمن فوج کے سپہ سالار سے جب پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے فوراً کہا، میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد بن ولید ایک مدبر سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے۔ روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ پھٹک سکی۔ غزوہ موتا میں تو ان کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بسرا کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شرابیل بن عمر غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ غمناک خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کو دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور سیدنا زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں، اور دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا، نہ خیانت کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی گوشہ نشین راہب کی گردن اڑانا۔
किसी इमारत को मुनहदिम करना, न कोई दरख्त काटना। लश्कर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हिदायत देकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सरहदी सूबे बलका पहुंचा तो मालूम हुआ शाह रूम हिरकल ने इन मुट्ठी भर मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा है और वो मैदान में पड़ाव डाले बैठा है। चुनाचे मुजाहिदीन रास्ता बदलकर मूता के मकाम पर पहुंच गए। मुजाहिदीन की कुल तादाद 3000 थी, जबकि रूमियों का लश्कर 2 लाख था। मुसलमानों ने बहुत बेजिगरी से दुश्मन का मुकाबला किया। घमसान का रन पड़ा। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी कायदाना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बहुत जोरदार हमला किया। अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ चारों तरफ से दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन की सफों को चीरते हुए आगे ही बढ़ते चले गए, यहां तक कि दीवानावार लड़ते हुए, बहादुरी के जौहर दिखाते हुए और दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते हुए बिलाखिर शहीद हो गए। इनके बाद सैयदना जाफर बिन अबी तालिब ने इस्लाम का झंडा हाथ में ले लिया, घोड़े को एड़ लगाई और आनन फानन दुश्मन के लश्कर के दरमियान में पहुंच गए। उन पर टूट पड़े और तलवार के जौहर दिखाने लगे। दुश्मनों को कत्ल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक दुश्मन के वार से दायां बाजू कट गया तो झंडा बाएं बाजू में पकड़ लिया। दुश्मन ने बायां बाजू भी काट दिया। आपने झंडे को अपने बचे खुचे बाजुओं के सहारे संभाले रखा, गिरने नहीं दिया। उसने ताक कर तीसरा वार कमर पर किया। आप लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गए। इस तरह आप भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा संभाला। ये भी बहादुरी और जवां मर्दी के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। मुसलसल 3 जर्नैलों की शहादत के बाद मुसलमानों के हौसले पस्त होते महसूस हुए। लश्कर इस्लाम का झंडा गिर चुका था। हर तरफ परेशानी का आलम तारी था। मुजाहिदीन यूं भी तादाद में बहुत कम थे। ऐसे नाजुक वक्त में सैयदना साबित बिन अरकम ने झंडा उठा लिया और बुलंद आवाज में बोले, ए भाई खालिद बिन वलीद, मेहरबानी करके इस झंडे को आप अपने हाथ में ले लीजिए। इस मुश्किल तरीन वक्त में आप ही क़ियादत का फरीजा सरंजाम दे सकते हैं। इस पर सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया, आप झंडा अपने पास रखिए, आप मुझसे अफजल हैं। आपने ग़ज़वा बद्र में भी हिस्सा लिया है, लिहाजा लश्कर इस्लाम की क़ियादत आपका हक है। उनकी बात सुनकर साबित बिन अरकम ने कहा, मैदान कारजार में अपनी जवांमर्दी के जौहर दिखाने में आपसे बेहतर इस लश्कर में कोई नहीं। अल्लाह की कसम, ये झंडा मैंने आपके हाथ में देने के लिए ही उठाया है। मुझ समेत सभी की ख्वाहिश है कि इन संगीन हालात में ये जिम्मेदारी आप संभालें। ये कहकर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मुजाहिदो, क्या तुम खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सालार तस्लीम करते हो? सब ने यकजुबान होकर कहा, हां, हम खुशी से इनकी सिपा सालारी में लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल देखते हुए सैयदना खालिद बिन वलीद ने अल्लाह का नाम लेकर झंडा अपने हाथ में ले लिया। दुश्मन के मुकाबले में मुजाहिदीन की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। मुजाहिदीन की कमान हाथ में लेते ही सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह हिकमत अमली इख्तियार की कि चंद घुड़सवारों के जिम्मे यह काम लगाया कि लश्कर से पीछे हटकर सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहे। उन्होंने जब यह काम शुरू किया तो वहां गर्दो गुबार उठने लगा। रूमी लश्कर यह सूरत देखकर खौफजदा हो गया। उसने ख्याल किया कि मुसलमानों को कुमक पहुंच गई है, इसलिए उनके हौसले पस्त होने लगे। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को पीछे सरकाना शुरू किया और बड़ी एहतियात और हिफाजत से अपने लश्कर को दुश्मन के नरगे से निकाल लाए, वरना इस्लामी फौज पूरी तरह रूमी फौज के नरगे में आ चुकी थी।
پھر انہوں نے دوسرے دن لڑائی شروع ہوتے ہی زوردار حملہ شروع کیا۔ رومیوں کے پرخچے اڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ سے اس روز 9 تلواریں ٹوٹیں۔ مسلمانوں کے لشکر کو ان کے نرغے سے نکال کر لے آنا سیدنا خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ رومی فوج 60 گنا تھی اور مسلمان فوج کا نقصان بھی کم سے کم ہوا۔ مدینہ پہنچنے پر ان کا زبردست استقبال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال ابھر رہا ہوگا کہ اسلام لاتے ہی جنہوں نے یہ کارہائے نمایاں انجام دے ڈالے، وہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، کیا کرتے رہے؟ تو آئیے ہم ایک نظر ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی پر بھی ڈال لیں۔ عرب کے تپتے ریگستان میں آپ نے پرورش پائی، بچپن ہی سے فنون سپاہ گری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی جنگ جویانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قوم کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی۔ گھڑ سواری کی تربیت بھی لی تھی۔ بلند مرتبت خاندان سے تعلق تھا۔ جوانی ہی میں طاقتور اور بہادر سپاہی شمار ہونے لگے، یہاں تک کہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ایسے میں انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے ایک نوجوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوئے سنا، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ دعوت سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا یہ دعوت تو ان کی قوم کے حق میں تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کی پوری قوم کی رائے یہی تھی، لہذا وہ کچھ اور سوچتے بھی کیسے؟ انہوں نے خیال کیا نیا دین تو ان کی سرداری کو ختم کر دے گا، لہذا وہ بھی قوم کے ساتھ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے، دین کی اشاعت کو روکنے پر تل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ قریش چاہے کچھ بھی کر لیں، اسلام کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، مسلمانوں کا مکے میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ آخر مسلمان مدینے ہجرت کر گئے۔ دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے جوابی جنگ کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ قریش کے بہت سے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کی اس ذلت آمیز شکست نے خالد بن ولید کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی جلدی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہو گئے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی۔ ساز و سامان سے اس فوج کو لیس کیا گیا اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا، جن کی کل تعداد 700 تھی۔ اس لڑائی کا حال ہم بیان کر ہی چکے ہیں۔ اس میں ان کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے، لیکن قریش نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس طرح مسلمان پھر پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے تہیہ کر لیا تھا کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کا تعاون حاصل کر کے مسلمانوں کی دعوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عرب قبائل کے 10,000 افراد کا ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے۔
عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے طے کیا تھا کہ وہ مدینے کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکے واپس لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا۔ 50 سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ لشکر مدینے کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد ایک تجربہ کار جنگجو ضرور تھے، لیکن یہ عسکری تدبیر ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ مسلمان پوری طرح چوکس تھے۔ جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایا کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محاصرے کو جب 1 ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی، اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا، خیمے اڑا کر رکھ دیے۔ لشکر میں ہولناک افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو، آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے۔ وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے۔ انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। खालिद बिन वलीद भी दूसरों की तरह बहुत गमजदा थे। आखिरकार सबने ये हकीकत तस्लीम कर ली कि हर इंसान को एक दिन ये आरजी जिंदगी छोड़कर दूसरे जहां जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया गया। दूसरी तरफ अरब के बास कबाइल मुर्तद हो गए। चंद अफराद ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। उन्होंने मदीने की मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक फितना खड़ा कर दिया। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर ने मुर्तदों को सबक सिखाने का फैसला फरमाया। उनसे मुकाबले के लिए एक फौज तैयार की। तुलैहा बिन खुवैलद वो नाहंजार शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबूवत का दावा कर दिया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को पहले उसकी तरफ रवाना किया। आप मंजिल पर पहुंचे और तुलैहा और उसके पैरोकारों को शिकस्ते फाश दी। खालिद बिन वलीद इसके बाद मदीना तैयबा पहुंचे। सिद्दीक अकबर ने मुहाजिरीन और अंसार के एक लश्कर को उनकी क़ियादत में दिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में रवाना किया। ये भी झूठी नबूवत का दावेदार था और उसने अपने गिर्द बेशुमार मुर्तद जमा कर लिए थे। गोया एक लश्कर उसके साथ था। सैयदना खालिद बिन वलीद से पहले इक्रिमा बिन अबी जहल और शुराबील बिन हसना की फौज मुसैलमा से शिकस्त खा चुकी थी। मुसैलमा को खालिद बिन वलीद की आमद का पता चला तो वो उनके मुकाबले में 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में आया। दोनों फौजें आपस में टकराईं। घुमसान का रन पड़ा। जबरदस्त जंग हुई, लेकिन मुसैलमा के लश्कर में किसी कमजोरी के आसार नजर न आए। आखिर सैयदना खालिद बिन वलीद ने एक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया। हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और सबसे फरमाया, जान तोड़कर लड़ना। अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन सा पेश कदमी कर रहा है। इस तरह हर कबीले ने बेजिगरी से मुकाबला किया। इस तरह मुसैलमा की फौज के पांव उखड़ गए। वो पसपा होते होते एक बाग में दाखिल हो गया। बाग के गिर्द मजबूत चार दीवारी थी। अंदर दाखिल होते ही मुर्तदों ने बाग का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा इंतहाई मजबूत था, उसको तोड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ दीवार बहुत ऊंची थी, उसको फलांग जाना भी मुमकिन नहीं था। मुसलमानों ने बाग को चारों तरफ से घेर दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न टूटा। ये सूरत हाल देखकर एक सहाबी सैयदना बरा बिन आजिब ने जज्बे जिहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा, मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उनको हाथों और पैरों से पकड़कर झूला दिया और उछाल दिया। ये दीवार के ऊपर से होते हुए ऐन दरवाजे के दूसरी तरफ बाग के अंदर गिरे। ये निडर, फुर्तीला, बहादुर, जफाकश और जांबाज सहाबी फजा में लहराता बाग में गिरा तो मुसैलमा की फौज में भगदड़ मच गई। उन्होंने ख्याल किया कि न जाने आसमान से क्या बला नाजिल हुई है, लेकिन सैयदना बरा बिन आजिब ने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारे तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। एक बार फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब वाशी बिन हर्ब के हाथों मारा गया। ये वही वाशी बिन हर्ब हैं जिनके हाथों ग़ज़वा उहुद में सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा ने जामे शहादत नोश फरमाया था। इसके बाद ये वाशी बिन हर्ब मुसलमान हो गए थे और आज उनके हाथों इस्लाम का ये बदतरीन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा उसकी फौज के करीबन 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थीं।
اس کے بعد اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ سرزمین عراق پر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں پہلی جنگ ذات السلاسل لڑی گئی۔ اسے جنگ حزیر بھی کہا جاتا ہے۔ حزیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینے سے بصرہ جاتے ہوئے پہلے حزیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا۔ یہ ایران کی حکومت کے ماتحت تھا۔ اس کی ٹوپی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مثنی بن حارثہ 8,000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب خالد بن ولید نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار مثنی بن حارثہ کو، دوسرے کا عدی بن حاتم کو مقرر کیا، تیسرے حصے کی قیادت خود اپنے ہاتھ میں لی۔ ادھر ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں حصے پر شاہی خاندانوں کے جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان جنگ میں جمے رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ عربی میں زنجیروں کو سلاسل کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے انکار پر آخر جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمز کی فوج نے اس میدان میں پہلے پہنچ کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو صحرا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہاں سورج آگ اگل رہا تھا۔ آخر کار وہ کاظمہ نامی مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح انہوں نے دشمن کو پانی کے چشمے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آخر دشمن سے ٹکراؤ ہوا۔ ہرمز ان کے مقابلے میں آیا۔ خالد بن ولید نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہرمز کے قتل سے ایرانی فوج کا جوش جاتا رہا۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پرجوش حملوں کی تاب نہ لا کر وہ منتشر ہو گئے۔ فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار فارسیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس طرح انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ کی نمایاں بات یہ تھی کہ خالد بن ولید نے دشمن کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی حکمت عملی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے مدینے میں مال غنیمت میں شامل ایک ہاتھی بھی بھیجا۔ مدینے کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھا۔ وہ اس قدر ڈیل ڈول والے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں ہرمز کی ایک ٹوپی بھی ہاتھ لگی۔ اس ٹوپی میں نہایت بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ ٹوپی سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا۔ وہ قریباً 1,00,000 درہم کی ثابت ہوئی۔ پے در پے فتوحات نے جہاں کفار کے اندر ہلچل مچا دی تھی، وہاں مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا سیل رواں کسی کے روکے رک نہیں رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا تابناک ترین دور تھا۔ ہیرا اور اب اللہ کے درمیان دریائے فرات کے کنارے الیس نامی علاقہ ہے۔ عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بپھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس علاقے میں جمع ہوئے۔ ادھر سیدنا خالد بن ولید نے اس مقام پر پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کے لشکر میں نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس موجود تھا۔ وہ آپ کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا،
لیکن ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کھانا میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جن سے مسلمان ناآشنا تھے۔ انہوں نے ایسا کھانا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں کاٹتے چلے گئے۔ اس لڑائی کو جنگ الیس کہتے ہیں۔ کافروں کے 70,000 کے قریب آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید ہیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے راستہ طے کیا۔ ادھر ہیرا کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہیرا سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ گورنر کا بیٹا خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بیٹے کے قتل کی خبر سن کر گورنر گھبرا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا۔ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالیشان قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو اپنی حفاظت کے لیے کام میں لایا جائے۔ لہذا اہل ہیرا مجاہدین سے خوف زدہ ہو کر قلعے میں چلے گئے۔ مجاہدین نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا۔ آخر کسی طرح چند مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ اہل ہیرا پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے، اس لیے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کرنا قبول کیا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات انجام دیں گے۔ طے پایا کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا خالد بن ولید نے 1 سال ہیرا میں قیام کیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ارد گرد فوجی دستے بھیج کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ سیدنا خالد بن ولید کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی ریاست کی شمالی سرحدوں پر رومیوں کا قلع قمع کیا جائے، چنانچہ انہوں نے 36,000 کا لشکر جمع کیا۔ دلیر اور تجربہ کار سالاروں کو اس کی قیادت سونپی۔ لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا۔ انہیں حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور یرموک کے مقام پر جا ملیں۔ اسلامی لشکر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق یرموک کے مقام پر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر سفارا ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو اس صورتحال کی اطلاع دی جائے۔ مدینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاصد روانہ کیا۔ وہ اس وقت عراق کے محاذ پر تھے۔ قاصد کے ذریعے انہیں خلیفہ کا پیغام ملا کہ وہ شام پہنچ کر رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت کرے۔ خالد بن ولید روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ صحرا میں سے سفر کرتے ہوئے وہ اپنے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آخر یرموک میں موجود اسلامی لشکر سے جا ملے۔ انہوں نے احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیا، لڑائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر 4 سالاروں کے تحت بٹا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک متحدہ جنگ لڑنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے سالاروں سے مشورہ کیا، انہیں قائل کیا کہ سب دستے اکٹھے کر لیں تاکہ کامیاب لڑائی لڑی جا سکے۔ اس وقت انہوں نے فوج کے سامنے یہ تقریر کی: ہمارا آج کا دن اللہ کے لیے وقف ہے۔ دشمن پر فخر یا غصے کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لو اور اللہ کی خوشنودی کے حقدار بن جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ پہلے روز فوج کی کمان انہیں سنبھالنے دی جائے۔ سب سالار ان کی کمان پر رضامند ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رومی سالار حامان نے خالد بن ولید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔
हामान ने उनसे कहा, हमारे इल्म में ये बात आई है कि तुम गुर्बत की वजह से अपने मुल्क से निकल आए हो। तुम चाहो तो मैं तुम में से हर एक को 10 दीनार कपड़े और खुराक दे सकता हूं। शर्त यह है कि अपने मुल्क में वापस चले जाओ। अगले साल भी मैं तुम्हें इसी कदर इनाम दूंगा। उसकी बात सुनकर खालिद बिन वलीद ने कहा, यह गुर्बत नहीं जो हमें यहां लाई है, बल्कि हम तो तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि तुम्हारा खून लजीज तरीन है। ये कहकर खालिद बिन वलीद अपनी फौज में वापस आए। उन्होंने मैदान जंग का जायजा लिया और रूमियों के लश्कर जर्रार का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को दस्तों में तकसीम करके सफ बंदी की। यरमूक में जब तलवारें तलवारों से टकराईं तो फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। सर कट कट कर गिरने लगे। इंसानी जिस्म घोड़ों के सुमों तले कुचले जाने लगे। दोनों फौजें सारा दिन लड़ती रहीं। शाम को अपने पड़ाव में चली गईं। दूसरे दिन इस्लामी लश्कर ने रूमी फौज के कल्ब पर हमला किया और उनकी सफें दरहम बरहम कर दी। बिलाखिर रूमियों के पांव उखड़ गए। उन्होंने पीठ दिखाई और भागने लगे। मुसलमानों ने ताकुब किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते चले गए। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद लौटे। रूमियों का बेपनाह नुकसान हुआ। रुस्वाई अलग पल्ले पड़ी। ये बात भी नहीं कि खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू थे, वो इस्लाम की अजमत का एक निशान भी थे। सच्चे मुसलमान थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हर काम करते थे। उनकी जिंदगी में एक नाजुक लम्हा आया था, लेकिन वो उस वक्त भी एक खरे मुसलमान ही साबित हुए। यरमूक की ये लड़ाई हो रही थी। जंग का मैदान गर्म था। ऐसे में मदीने से एक कासिद आ पहुंचा। उसने लश्कर में मौजूद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए हैं और सैयदना उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए हैं। उन्होंने खालिद बिन वलीद को लश्कर की कमान से माजूल कर दिया और आपको उनकी जगह सिपाह सालार मुकर्रर किया है। सैयदना अबू उबैदा ने खत उस वक्त तक खुफिया रखा जब तक कि जंग खत्म न हो गई। जंग के खत्म होने पर वो सिपाह सालार के पास गए। वो खत उन्हें दिया। उन्होंने खत पढ़ा और पूछा, ये खत कब आया था? अबू उबैदा ने उन्हें बताया कि ये खत उन्हें उस वक्त मिला था जब जंग उरूज पर थी। उन्होंने पूछा, आपने खत मुझे उस वक्त क्यों न दिया? अबू उबैदा ने कहा, वो वक्त खत देने के लिए मुनासिब नहीं था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उनकी तारीफ की। आगे बढ़कर उनकी पेशानी चूम ली। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त फौज की कमान उनके सपुर्द कर दी। फिर उनकी क़ियादत में एक सिपाही की हैसियत से लड़ते रहे। पहले की तरह कुफ्र के खिलाफ जिहाद में सरगर्म रहे, यहां तक कि मुसलमानों ने फलस्तीन और उर्दुन के तमाम इलाके फतह कर लिए। उन्होंने रूमियों को उन इलाकों से निकाल बाहर किया। रूमी बादशाह हिरकल को अपनी फौज की इबरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो वो अपने फौजी पड़ाव हिम्स को छोड़कर वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। उसने शाम को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। यरमूक की लड़ाई में एक दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि एक रूमी जर्नैल जर्जा ने सैयदना खालिद बिन वलीद से कहा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे नबी पर आसमान से कोई तलवार नाजिल हुई थी जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में थमा दी और तुम्हें सैफुल्लाह कहा जाने लगा? इस पर सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए एक रसूल भेजा। हम में से बाज ने उनकी तस्दीक की और दिलो जान से उनका साथ दिया। उनकी मोहब्बत का दम भरा, उनके हर हुक्म के सामने सर झुका दिया, जबकि बाज ने उनकी मुखालिफत पर कमर बांध ली। पहले मैं भी ऐसे लोगों में शामिल था। फिर अल्लाह ताला ने मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करके
दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तू अल्लाह की तलवार है, तुझे अल्लाह ने काफिरों का कला कमा करने के लिए बनाया है। सो इस तरह मेरा नाम सैफुल्लाह मशहूर हो गया। रूमी जर्नैल हामान ने पूछा, तुम किस चीज की तरफ दावत देते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ बुलाते हैं। उसने फिर पूछा, अगर आज कोई शख्स इस्लाम ले आए तो क्या वो अज्र और सवाब में तुम्हारे दरजे और मकाम को पहुंच सकता है? ये सुनकर खालिद बिन वलीद ने फरमाया, यकीनन मुझसे भी 2 हाथ आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर रूमी जर्नैल ने फौरन कहा, तब फिर मुझे भी मुसलमान कर ले। खालिद बिन वलीद को उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे गुस्ल करने की हिदायत दी। गुस्ल के बाद उसे कलिमा शहादत पढ़ाया। उसने 2 रकत नमाज अदा की, अपनी फौज पर लानत भेजी, फिर इस्लामी लश्कर में शामिल होकर बेजिगरी से लड़ता रहा, यहां तक कि जामे शहादत नोश कर गया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने बस यही 2 रकत अदा की। अजीब खुशकिस्मत इंसान था। इस लड़ाई के दौरान मुजाहिदीन का जज्बा जिहाद और शहादत का शौक देखने के काबिल था। सैयदना इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु अन्हु जोश और जज्बे के आलम में बोले, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले किसी भी मार्के में पीठ फेर कर नहीं भागा, तो आज इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में कैसे भाग सकता हूं? साथियों, आओ शहादत का शौक दिल में बसाकर आगे बढ़ें। ये कहा और चंद साथियों के साथ दीवाना वार दुश्मनों की सफों को चीरते हुए रूमी लश्कर के ऐन दरमियान में पहुंच गए। इस तरह दुश्मन के नरगे में आ गए। बला की तेजी से तलवार चलाने लगे, दुश्मनों को काटते चले गए। उन पर भी चारों तरफ से तलवारें बरस रही थीं। आखिर जामे शहादत नोश करके बहिश्ते बरी में पहुंच गए। खालिद बिन वलीद ने काफिरों के खिलाफ बेशुमार जंगें लड़ी, इस्लाम के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। तमाम तर तजर्बे और जहानत से काम लेते हुए अल्लाह का नाम बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश की। और ऐन उन दिनों में जबकि उनकी सिपा सालारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, जब उनकी जंगी तदबीरें अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा रही थीं, जब वो फुतूहात पर फुतूहात हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे और उनके आगे बांधा जाने वाला हर बंद घास फूस की मानिंद उड़ता चला जा रहा था, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म उन्हें मिलता है। खत के अल्फाज थे, आपको इस्लामी लश्कर की सिपा सालारी से माजूल किया जाता है। ये खबर छोटी सी खबर नहीं थी। ये खत कोई मामूली खत नहीं था। एक ऐसे जबरदस्त अजीम सिपा सालार की माजूली का हुक्म था जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से सैफुल्लाह का खिताब दिया था। इस खत में उनकी माजूली का हुक्म था। उस अल्लाह के बंदे ने इस हुक्म को इंतहाई सब्र, सुकून और रिजामंदी से कबूल किया। शिकायत का एक लफ्ज भी उसकी जुबान से न निकला। मालूम हुआ कि वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे, सिपा सालारी के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं। सिपा सालारी से माजूल होने के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि सब कुछ छोड़कर अपने घर आ गए। उन्होंने एक सच्चे मुजाहिद की हैसियत से इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई फिर भी जारी रखी। सैयदना उमर फारूक से जब इस हैरत अंगेज और अनोखे फैसले के बारे में पूछा गया, उनसे सवाल किया गया, आपने खालिद बिन वलीद को क्यों माजूल कर दिया? तो आपने जवाब दिया, मैंने खालिद बिन वलीद को किसी गलती या जुर्म की सजा के तौर पर माजूल नहीं किया, बल्कि मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मुसलमान कहीं ये गुमान न कर लें कि इन्हें फतूहात खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं। फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानियों से हो रही हैं। बहरहाल सिपा सालारी छोड़कर एक आम सिपाही की हैसियत से लश्कर में शामिल रहना और इस्लाम के दुश्मनों से जंग जारी रखना उनका एक नाकाबिले फरामोश कारनामा है।
تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ دشمن جس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہمس شہر میں بستر پر لیٹا تھا اور آنسو بہاتے ہوئے غمگین انداز میں کہہ رہا تھا، افسوس، آج میں بستر کی موت مر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے شہادت کے شوق میں بے شمار جنگیں لڑیں، میرے بدن کا کوئی جوڑ، کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے شہادت کی موت نہ مل سکی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق